سے آپ کو کہوں گا اب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکا. پوری دنیا میں دین غالب آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کوششیں فرمائی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, اولیاء کاملین نے کی. یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا آ رہا ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے. 14 صدیوں میں ہو سکتا ہے کبھی 2 بر اعظم پر, کبھی 3 بر اعظم پر دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی اسلامی, کبھی کبھی 50 سے زیادہ کنٹری, آج بھی 57 کنٹریز بنام اگرچہ مسلمانوں کی ہے, حکومت اسلام کی کہی جاتی ہے, لیکن اس کو بھی غلبہ ہم نہیں کہہ رہے. غلبہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے ہر خطے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے, یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے, ہر گھر میں نہ آ جائے. وہ دور آئے گا, وہ امام مہدی کا دور ہوگا, جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. کوئی دوسرا دین, کوئی دوسرا فرقہ, کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی, بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے, فرقے دیگر مذاہب ادیان تو چھوڑو, پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ, بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ. دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے. اس کے لیے کیا کیا کیا. اب یہ غموں کا سال گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے, لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے. تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے. مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو و نما ہوئی. پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے, ریولیوشن لانے والی جو زمین ہے. ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم, یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے, دانشور بھی ہے. اس نے ایک تحریر لکھی ہے. اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے. یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں, نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے. اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا, یا جیسے بھی ہے. تو اس میں ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا, جو مسلمان تو نہیں ہے, نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا, اس نے کہا یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے, یہ بیوقوف ہیں, ان کو پتہ نہیں. عربوں کو ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تم کر رہے ہو, 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا. وہ اس کو کہتا ہے مدینے سے نکلا ہوا انقلاب یہ نیوکلیئر سے کم کا نہیں تھا, اگرچہ دشمنوں کی زبان سے ہے. وہ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ نیوکلیئر اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر اثر ہو جاتا ہے. کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ریولیوشن اسلام کا جو مدینے سے آیا ہے دنیا میں, وہ آج تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا, اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ انقلاب جس زمین سے آیا اس زمین کا جغرافیہ جاننا ضروری تو ہے. یہ سرب بیماریوں کا ایک مرکز, لوگ وہاں پر زیادہ جانا پسند نہیں کرتے. وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے پرانے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ہیں کہ یثرب میں پڑھے تو اس کو طابہ, طیبہ اور مدینۃ المنورہ بنا. حضور کے قدموں کی برکت ہے. بلکہ جہاں جانے والے بیمار ہو کر کے آتے تھے, اب حال یہ ہے کہ بیمار وہاں جا کر شفا لے کر آتے. میرے آقا نے فرمایا غبار المدینۃ فیہ شفاء, مدینے کی اڑنے والی دھول مٹی میں بھی شفا ہے. ہاں, مدینے سے جو صحابہ گھوڑ سواری کرتے یا گھوڑے پر دوڑ کر کے نکلتے, تو گھوڑے جب دوڑتے تھے تو ٹاپ کے نیچے سے دھول اڑتی تھی, اور دھول جو چہروں پر آتی, فرمایا گیا کہ وہ دھول کو صاف نہ کرو,
دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو دھول مٹی اپنے چہرے سے ہم پوچھتے ہیں، مدینے کی مٹی کے لیے کہا مت صاف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جسموں کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، شفا ہے۔ وادی بطحان آج بھی وہ علاقہ ہے جہاں خاک شفا جس کو مشہور کا سارے لوگوں میں مشہور ہے، ایک مٹی مدینے کی وادی بطحان، وہاں کے لوگوں کے جسموں میں کھجلی تھی، تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لے کر جسموں میں لگا لو، انہوں نے لگایا، زندگی بھر کے لیے ان کو شفا مل گئی۔ آج تک وہاں سے جو تبرکات کے قائل ہیں وہ تمام اہل عقیدت، اہل محبت اس مٹی کو عقیدت سے اٹھا لاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے مٹی لاتے ہیں لوگ، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کا پورا مدینہ دارالشفا ہے، پورا مدینہ دارالشفا ہے۔ اب رہی بات وہ دوسرے لوگوں کی، ان کو کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے۔ ان ظالموں کو ابھی دلیلوں میں الجھنے کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی دی ہے ان کو کہ یہ مندروں کو دیکھنے کے لیے عرب سے یہاں آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے مدینے میں اٹھانے والی مٹی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو قبر پوجو ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ ہم تو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ساری مندریں مبارک، ہمارے لیے میرے آقا کے قدموں سے لگی مٹی مبارک۔ تم اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ اب یہ یثرب سے 6 لوگ آئے تھے حج کے دوران، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا۔ مدینے کے والوں کی ایک اور طبیعت میں بتا دوں کہ پورے عرب آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جدہ میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، طائف میں جاؤ، دمام میں جاؤ، کہیں پر بھی مکہ میں جاؤ، لوگوں سے بات چیت، ہمارے سب جگہ کے لوگوں سے بات چیت ہے، لیکن سب عرب کے لوگ خود بھی کہیں گے اہل المدینہ ارق قلوبا، سارے عرب یہ کہتے ہیں مدینے کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں، آج بات کرنے میں بھی ان کے ہاں بڑی متانت ہے، سنجیدگی ہے، وہ اجنبی لوگوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ بہت سارے سعودیوں کی بد مزاجی سے لوگ تنگ آ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جانتے ہیں عربوں کی بد مزاجی کیسی، اکھڑ دماغ کے بدو لوگ، لیکن مدینے والے اس طرح نہیں کرتے۔ ایک حیرت کی بات میں بتاؤں، اب کے سفر کی، ابھی حج کے سفر سے میں آیا، بہت میرے رونگٹے کھڑی کر دی ایک بات۔ ایک پاکستانی شخص ہے، وہ آیا تھا اپنے گاؤں سے، ویزا لگا کر کے آیا ہے مدینے کا، اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی نوکری مل جائے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو یہاں کا فقیر بھی ہو گیا وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ پاکستانی شخص تھا، آیا کام کاج کے لیے مدینہ طیبہ میں، آنے کے بعد جو کفیل ہوتا ہے، کفیل کا جو عرب ہوتا ہے اسپانسر، جس کے ذریعے سے ویزا ملتا ہے کمپنی کو، یعنی گورنمنٹ کو، وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ شخص میری کفالت میں، ذمہ داری میں نے اس کو بلایا، یہ کفیل کا سسٹم وہاں پر ہے، اسپانسر۔ تو اب 2-3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ گھبرایا ہوا، بار بار اپنے گھر کو یاد کرتا ہوا، بھاگنے کے چکر میں تھا، لیکن پاسپورٹ تو کفیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سعودی بڑے سخت ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، نہ وہ جا سکتا، بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا، دوسری جگہ گیا تو اس پر کیس ہو جائے گا، ہروب کا، یعنی بھاگ گیا ہے، اور گورنمنٹ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی۔ اب یہ مدینے کا شخص جو کفیل ہے، اس کے پاس یہ کام کرنے والا، اس شخص نے جو بیان کیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 2-3 مہینے کے بعد گھبرایا ہوا، روتا تھا، بھاگنے کا ارادہ تھا، اس نے آ کر کے اپنے کفیل سے جو عرب تھا، مدینے کا تھا، اس سے کہا کہ مجھے وطن جانا ہے، گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا مدینے میں تو ہے، یہاں مدینے میں رہ رہا ہے، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، خوشحالیاں ہیں، برکت ہے، یہاں رہ جا۔ کہا نہیں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، جانا ہو اگر کسی مزدور کو بھی واپس، یعنی فائنل اگر جانا ہے تو ایک سسٹم ہے، خروج لگاتے ہیں، خروج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ۔
کفیل سپانسر آ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزٹ کر دیا، میں نے اس کو باہر کر دیا، خروج لگا دیا، اب وہ مزدور آ سکتا ہے، قانونی ہے یہ، جو کام کرنے والا ایگزٹ لگا کر کے آنے کا مطلب فائنل آ رہا ہے۔ اب اس عرب نے کہا کہ میں ایگزٹ نہیں لگا سکتا تیرے اوپر، خروج کا یہ سکہ نہیں لگا سکتا۔ وہ بہت منت سماجت کرتا رہا، کہا کہ آپ کچھ لے لو، پیسہ مجھے مت دو، کہا پیسے ویسے کا مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، مال و دولت اللہ نے بہت دیا ہے۔ 8 دن گزرنے کے بعد وہ پاکستانی کہتا ہے میں اس کا جبہ پکڑ کر کے ہلا دیا، کہا کہ خروج لگا دینے میں، ایگزٹ لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیسوں کا نقصان ہوگا، تیرے ویزے لگانے کے خرچے کا نقصان ہوگا، بات یہ ہے کل کو اگر رسول اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور پوچھا اگر مصطفیٰ نے میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا؟ میں اگرچہ تو کام کاج کے لیے آیا ہے، میں تیرا ایگزٹ نہیں لگا سکتا، زندگی تو پوری گزار لے، اب میری بات سن، کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں کرنا چاہتا، وہ عرب کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جو مدینے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے ہر مہینے 1500 ریال لے لے اور صبح سے شام تک خالی درود پڑھتا بیٹھ جا، کام مت کر، میرے گھر میں رہ، کام مت کر، دل نہیں لگتا، لیکن تو جو بھی کہے گا میں ایگزٹ نہیں لگاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ کبھی نبی پاک نے فرما دیا میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ پاکستانی شخص کہتا ہے یہ بات سن کر کے میں سہم گیا، 14 صدیوں بعد بھی مدینے والوں کا دل آج بھی اس طرح سے ہے، یہ میرے آقا کی برکت تھی۔ عزیزان گرامی وقار، تنگ آ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تم دوسرے کسی سے نقل کفالہ کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر لینا چاہتے ہو کسی دوسرے کفیل کے پاس، دوسرے اسپانسر کے پاس، وہ ٹرانسفر کر کے دے دوں گا لیکن ایگزٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مدینے سے کسی کو نکال دوں۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال اس لیے رکھی کہ مدینے والوں کے دل نرم تھے، وہ نرم دل تھے۔ آج بھی پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ان کا دیا ہوا رواج ہے، جو بھی اجنبی شخص آتا ہے اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں، نام معلوم نہ ہو تو ارے ترے یہ سب چیزیں نہیں کہتے، وہ یوں پکارتے محمد۔ جو بھی اجنبی شخص ہو جس کا نام نہیں پتا ہے اس کو وہ لوگ محمد کہہ کر پکارتے ہیں، محمد کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور یہ طریقہ آج کا نہیں، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ رواج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدینے میں جو شخص آیا اجنبی وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں، اور ایسے آئے کہ ہمیں دنیا کی اجنبیت سے نکال کر پوری دنیا کا مرکز بنا دیا۔ جو بھی آتا ہے مدینے میں مہمان ہم اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، 6 لوگ پہلے اسلام لائے، یہ لوگ گئے، دوسرے سال پھر کچھ لوگ آئے، 12 لوگ اسلام قبول کیے۔ اب جب 12 لوگ اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب صحابی ہیں ان کو بھیج دیا یثرب، جا کر کے کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو اور ان کو تعلیم دو۔ وہ تعلیم دیتے رہے، احکام سکھاتے رہے، سال بھر نہیں گزرا تھا کہ تقریباً 72 لوگ اس قافلے میں آئے حج کے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبوں نے اسلام قبول کیا۔ اسعد بن زرارہ، سعد بن معاذ، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قبیلے اوس اور خزرج، جو وہاں بڑے مشہور قبیلے تھے، یہ قحطانی عرب کے قبیلے تھے، مدینے میں آباد۔ یہ پورے یہودی بھی نہیں تھے، پورے بت پرست بھی نہیں تھے، لیکن یہودیوں کا اثر ان کے اندر تھا، مکہ والوں کی بت پرستی کی طرح نہیں تھے، لیکن تھے اسلام یعنی ایمان والے تو نہیں تھے۔ لیکن ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا ایمان لانا اتنا اثر کر گیا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لایا، وہ قبیلے کے سردار تھے۔ اب ان لوگوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ میں نہ رکیں، آپ چلیں ہمارے وطن آ جائیں۔ یہ مدینے والوں کی ریکویسٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اصرار بڑھتا گیا۔ جانتے ہو سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں پورے انصار کے سردار ہیں،
سید الاوس کہا جاتا ہے ان کو، اوس قبیلے کے سردار تھے. اس کے باوجود ان کی ایک ادا میں بتاؤں، وہ مدینے میں رہ کر کے پتے کھا رہے تھے اور چمڑے ابال کر کھا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس مال کی قلت کہاں سے آ گئی، قحط تو ہے نہیں، تم کیوں یہ چمڑے اور پتے کھا رہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کھا رہے ہیں، تو مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں کھجوریں کھاؤں. میں یہاں رہ کر کے وہی کھاؤں گا جو میرے آقا کھا رہے ہیں.